نبی کے صدقے میں آسمان، نبی کے صدقے میں زمین، نبی کے صدقے میں سورج، نبی کے صدقے میں چاند، نبی کے صدقے میں یہ چاند سورج، نبی کے صدقے میں جہنم، نبی کے صدقے میں جنت، نبی کے صدقے میں حور و غلما، نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اور نبی کے صدقے میں 18,000 عالم مخلوقات بنی ہے۔ پتا چلا جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو خدا کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ یہ کائنات ہے میرے دوست۔ تو میں کہہ رہا تھا، میں نے قرآن کی آیت پاک پڑھی، قرآن کی آیت پاک پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ قرآن ہے، قرآن پر ایمان ہے نا، یہ آیت ہے۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو شکر ادا کرو، سبحان اللہ۔ اگر نہیں دیا ہے تو صبر کرو، سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ شکر اللہ نے دیا ہو تو دینے کا نام دینے کے بعد شکر کرنا عبادت ہے، اور نہیں دیا ہو تو صبر کرنا عبادت ہے، سبحان اللہ۔ دونوں راستے میں رکھا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا مطلق ایمان 5 ہے۔ کتنے ہیں؟ 5۔ کوئی پوچھے، اگر آ جائے نا سامنے، اس کا پین گیلا ہو جاتا ہے، پینٹ پہ رہتا نہیں، وہ کہتا مجھے پتا نا میں نے کتنے کو وہ بتایا ہے۔ ایک انسان تھا، کیا پتا آپ کے ہاں رواج ہے کہ نہیں، یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے۔ مردے کو دفنانے کے بعد آپ کے قبرستان میں اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ چلیے بولیے سبحان اللہ، بہت پیارا عمل ہے، سبحان اللہ، یہ سنت ہے، یا اللہ اکبر۔ آؤ میرے دوست، اب تھوڑی محبت کی بات کرنی ہے، عقیدت کی بات کرنی ہے، قرآن کی بات کرنی ہے، صاحب قرآن کی بات کرنی ہے۔ میرا عقیدہ ہے مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے، مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی عظمت کا نشان ہے، مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے، مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں حضرت خدیجہ ہے، مدینے میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، مکے میں غار حرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، مکے میں بیت الجبار ہے، مدینے میں یارو کا یار ہے، مکے میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مکے میں جلال خدا ہے، اور سب مل کر کہہ دو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا تکبیر، عزیزان ملت اسلامیہ، تو مطلق ایمان کتنے ہیں بولیے؟ 5۔ 5 میں سے 2 کو بیان کرتا ہوں، 2 کو بیان کرتا ہوں، یاد کر لو ہر کوئی۔ ایک ہے مقبول ایمان، بولیے سبحان اللہ، مقبول ایمان ایک ہے، مقبول ایمان، اور ایک ہے مردود ایمان۔ میں اپنے باپ کی بات نہیں بتاتا ہوں، رسول پاک کی بات بتاتا ہوں۔ اب حدیث پاک سماعت کر لیں، بولیں نبی کے نام پر یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقرا صاحب بدعت فقد آنا علی حدب الاسلام، بولیے سبحان اللہ۔ آیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، بخاری کی حدیث پاک ہے، پھر ملاحظہ فرمائے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قطب اللہ مقادر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50 الف سنۃ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقرا صاحب بدعت فقد آنا علی حدب الاسلام، جب کوئی عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں وقرا صاحب بدعت فقد آنا علی حدب الاسلام، کوئی انسان عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت جو کسی غیر، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ
یہودی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ روافضی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ روافضی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، اگر ان تمام لوگوں کی تم نے تعظیم کی ہے تو کہتے ہیں تم نے اسلام کو ڈھانے پر مدد دی۔ اب جو انسان کلمہ پڑھنے والا اسلام کو ڈھانے پر مدد کرے گا، نہ وہ اس گھاٹ کا رہے گا نہ اس گھاٹ کا رہے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوست اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ مقبول ایمان کیا ہے اس کو بتانا ہے۔ میں نے کہا مقبول ایمان اور مردود ایمان، اس پر نظر رکھے اور آگے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے۔ اس دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے، کیا فرماتے؟ وَمَا آتَاكُمُ، جو رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو تمہیں دے عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے دور رہنے کا حکم دے اس سے باز رہو۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا دینے کا نام بھی اسلام ہے، رکنے کا نام بھی اسلام ہے۔ اگر امام آپ کو اجازت دے، اگر امام آپ کو بلائے، آپ امام کی بات پر لبیک کہتا ہوا مسجد میں آ جاؤ، لیکن ہمارا اور آپ کا امام، میں عقیدہ دے رہا ہوں آج کچھ لوگ آیا مچھلیوں کی طرح آیا کودتے رہتے ہیں، آیا آپ کے بیچ آئیں گے اور ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ میرے دوست ایمان کی حفاظت کرو۔ آیا ایمان کی اعمال کی سلامتی ایمان پر ہے اور ایمان کی سلامتی عقیدے پر ہے۔ اگر اعمال کو درست کرنا چاہتے ہو تو ایمان کو درست کرو، اگر ایمان کو درست کرنا چاہتے ہو تو عقیدے کو درست کر لو۔ پتہ چلا آپ کا ایمان اس وقت قابل قبول ہے، آپ کا اعمال اس وقت قابل قبول ہے جبکہ آپ کا عقیدہ درست ہے۔ ایک درخت ہے، آپ درخت دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا جو اصل ہے وہ جڑ ہے۔ اگر آپ جڑ کاٹ دیں گے، اوپر سے پانی ڈالیں گے، نہ پھولے گا نہ پھلے گا، دھیرے دھیرے سوکھ جائے گا، ترو تازہ بھی نہیں رہے گا۔ یوں ہی حال ہے اس کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا۔ میرے دوست عقیدہ ملاحظہ فرماؤ، آپ عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں بساؤ۔ اگر آپ کے بازو سے بازو ملا کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے نماز پڑھنے چلو، آیا نماز پڑھو گے کامیابی ہے، نماز پڑھو گے کامرانی ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھو گے کامیابی و کامرانی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں نماز میں نجات ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز میں نجات کا ذریعہ ہے، اور نماز ہی سے مدد طلب کرنے کا حکم رب خدا پروردگار پاک دیتا ہے۔ آؤ آپ کا کہنا ہوگا اے لوگوں وہ تو یہی بتاتے ہیں، اسلام کو سمجھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے قائم نگر کا مسجد یہ بھی خدا کا گھر ہے، کوہلور کا مسجد یہ بھی خدا کا گھر ہے، آرا کا مسجد یہ بھی خدا کا گھر ہے۔ ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں تمام مسجدیں خدا کا گھر ہے۔ آیا پاکستان میں جتنی مسجدیں ہیں تمام کے تمام مسجد خدا کا گھر ہے۔ آیا روئے زمین میں جتنی بھی مسجدیں ہیں تمام مسجد خدا کا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ قائم نگر کی مسجد میں نماز پڑھو گے اللہ اتنا ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے کوہلور کی مسجد میں نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا نہیں فرمائے گا جتنا ثواب خانہ کعبہ کی مسجد میں رب نے رکھا ہے۔ تو کیا پتا وہاں بھی اینٹ اور پتھر سے مسجد بنی گئی ہے، وہ بھی خدا کا گھر ہے، قائم نگر کی مسجد بھی خدا کا گھر ہے۔ کیا مطلب آپ اس سے کیا لے رہے ہیں؟ عقیدہ ملاحظہ فرماؤ۔ آج آپ کو بہکانے کے لیے آپ کے گاؤں میں آ کر کچھ بھی کھا سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن میرے دوست اس کے بہکاؤ پہ مت آنا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اہل سنت
والجماعت کے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، قاری قرآن ہو، آپ کے امام، آپ کے مسجد کے خطیب و امام ہو، اگر جو بتائے وہ حق اور سچ بتائے گا، وہ عقیدے کی درستگی کرے گا، کہے گا جس کا عقیدہ سلامت ہے اس کا ایمان سلامت ہے، اور جس کا ایمان سلامت ہے اس کا اعمال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔